سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ شو کچرے کے ڈھیر میں لوہا اور دوسری کام کی چیزیں تلاش کرنا ان دونوں کے لیے آسان کام نہیں تھا۔ دن بھر وہ دونوں ننگے پاؤں ایک بڑا تھیلا کمر پر ڈالے کچرے کے ڈھیروں کے گرد گھومتے اور کام کی اشیاء اپنے تھیلے میں ڈالا کرتے۔ امیریہ اور امیرن دونوں بہن بھائی تھے۔ دونوں کی عمریں 9 اور 10 سال کے قریب تھیں۔ امیریہ بڑا تھا اور امیرن چھوٹی۔ ان کا باپ 6 ماہ پہلے خون کی الٹیوں کی عجیب گمنام بیماری سے مر گیا تھا۔ ماں کے ساتھ وہ دونوں شہر سے دور ویرانے میں ایک جھگی میں رہا کرتے تھے۔ ہر روز صبح 5 بجے اٹھ جاتے۔ ان کی ماں انہیں کچرے میں سے ایک دن پہلے ملی ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑے چائے کے ساتھ ناشتے میں کھلا کر کمر پر تھیلے پہنا کر کام پر بھیج دیا کرتی۔ اس کی اپنی صحت بھی اچھی نہ تھی۔ آئے دن بخار اور خشک کھانسی کا شکار رہتی تھی۔ بہت دن سے امیریہ کو اپنے اور اپنی بہن کے لیے جوتوں کی تلاش تھی۔ وہ دونوں ہر روز جگہ جگہ کچرے کے ڈھیروں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے، مگر جوتا 1000 کوشش پر بھی انہیں کبھی نہ ملتا۔ اس دن ان دونوں نے سوچا کیوں نہ کسی دوسرے رستے سے آج شہر جایا جائے، شاید انہیں کہیں سے کوئی جوتا مل جائے۔ دونوں نے اپنے پاؤں میں پلاسٹک کے تھیلے ربڑ بینڈ سے باندھ رکھے تھے، مگر اس میں جوتے کے تلے کی مضبوطی والی بات نہیں تھی۔ ان دونوں نے اپنے مرے باپ کا مضبوط جوتا دیکھ رکھا تھا جس کے تلے میں صرف 2 جگہ سوراخ تھے، مگر وہ پاؤں کو ہر طرح سے محفوظ رکھتا تھا۔ امیریہ نے ایک بار کوشش بھی کی کہ وہ اس جوتے کو کاٹ کر اپنے سائز کا بنا لے۔ ایک موچی سے بھی بات کی مگر اس نے اس کے بہت چھوٹے پاؤں دیکھ کر انکار کر دیا۔ مجبوراً وہ جوتا ان دونوں نے 8 آنے میں موچی کو بیچ دیا اور اس سے مزیدار نمک پارے اور بادانہ خرید لیا تھا۔ آج وہ دونوں شہر کے جس حصے میں آئے تھے وہ بظاہر بہت صاف ستھرا علاقہ تھا۔ وہاں بڑی بڑی دکانیں تھیں جن میں بڑی بڑی ہاتھی کے سائز کی کرسیاں، میزیں اور نہ جانے کیا کیا سجا تھا جو اس سے پہلے کبھی ان کی نظر سے نہ گزرا تھا۔ بڑے بڑے ٹرک پاس سے تیزی سے گزرتے تھے، کچھ پر کھانے کا سامان لدا ہوتا اور کچھ پر ان دونوں کے ناسمجھ میں آنے والی مصنوعات۔ جلد ہی ان دونوں نے وہاں بھی کوڑے کرکٹ کا ایک ڈھیر تلاش کر لیا۔ وہ دونوں کچرے میں کچھ کام کی چیزیں تلاش کر رہے تھے۔ وہاں انہیں ادھ کھائے کیلے اور بہت سی ایسی کھانے کی چیزیں ملیں جنہیں دیکھ کر وہ دونوں دنگ رہ گئے۔ وہ دونوں افسوس کرنے لگے کہ وہ پہلے اس علاقے میں کیوں نہ آئے جہاں بہت سا اچھا کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ ان دونوں نے جلدی جلدی کچھ آدھ کھائی بوٹیاں اور چاول زمین سے اٹھائے اور ایک لفافے میں اپنی ماں کے لیے رکھ لیے۔ وہ دونوں یہ سوچ سوچ کر ہی بہت خوش تھے کہ ان کی ماں آج مرغ چاول اور کیلا کھائے گی۔ امیرن جلدی جلدی پلاسٹک اور لوہے کی بوتلوں کو اپنی پشت پر لگے تھیلے میں ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ ایک پیر کا جوتا لگا۔ وہ خوشی سے چیخی، امیریہ جلدی آؤ جلدی آؤ، یہ دیکھو جوتا مل گیا، جوتا مل گیا۔ امیریہ نے اپنا تھیلا وہیں پھینکا اور فوراً امیرن کے پاس دوڑا آیا۔ اس کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ دونوں اس جوتے کو الٹ پلٹ کر خوشی سے دیکھنے لگے۔ جوتا امیریہ نے پہنا تو وہ اسے ذرا سا تنگ تھا۔ اس نے جوتا اتارا اور وہ دونوں دوسرا پاؤں ڈھونڈنے لگے، مگر ہر طرف دیکھنے کے باوجود انہیں دوسرا پاؤں نہ ملا۔ مگر وہ دونوں پھر بھی بہت خوش تھے کہ انہیں ایک جوتا تو ملا۔ امیریہ نے زبردستی وہ ایک جوتا امیرن کو پہنا دیا۔ وہ دونوں مسلسل اس جوتے کو بار بار دیکھتے گھر واپس جا رہے تھے۔ امیرن کو اس پاؤں میں بے حد سکون مل رہا تھا۔ امیرن نے ضد کی کہ بھائی آدھے راستے میں نے جوتا پہنا، آدھے راستے تم پہنو۔ امیریہ نے بہت انکار کیا مگر بہن کی بات نہ ٹال سکا اور جوتا پہن لیا۔ جوتا ذرا تنگ ضرور تھا مگر اسے بہت سکون ملا۔ چلتے ہوئے وہ جب اس جوتے والے پاؤں سے آگے قدم اٹھاتا تو اسے لگتا وہ آسمان میں اڑ رہا ہے۔ وہ دونوں سارے راستے یہ باتیں کرتے رہے کہ اگر وہ اس علاقے میں اور آگے جائیں تو شاید 1 ماہ میں انہیں 3 اور جوتے کے پاؤں مل جائیں، شاید ماں کے لیے بھی۔ بالکل، امیریہ نے جوتے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو ماں جوتے کا ایک پاؤں دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور ان دونوں کو گلے لگا کر خوب روئی۔ ان دونوں نے خوشی سے ماں کو ادھ کھایا کیلا اور مرغ چاول کھلائے۔ اگلے دن وہ دونوں پھر اسی پوش علاقے میں تڑکے ہی نکل گئے۔ اس بار بھی انہیں نگیٹس کے بہت سے ٹکڑے کچرے میں پڑے ملے۔ انہوں نے صفائی سے سب کچھ اکٹھا کیا اور جوتے کی تلاش شروع کر دی۔ اس بار امیریہ کی قسمت اچھی نکلی۔ اسے ایک عجیب و غریب جوتے کا جوڑا ملا۔ اس نے امیرن کو خوشی سے بلایا اور دکھایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ دکھنے میں تو جوتے جیسا ہے مگر ایسا جوتا کبھی دیکھا نہیں، یہ کیا ہے؟ بظاہر تو وہ جوتا ہی تھا مگر تلے پر ایک لمبی چونچ جیسی عجیب و غریب ایڑی لگی تھی اور اوپری حصے پر صرف دھاگے تھے جنہیں گرہ لگانی تھی۔
شاید امیریہ نے اسے زبردستی پہننے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ امیرن زور زور سے ہنسنے لگی۔ اب باری تھی امیرن کی۔ امیرن نے اس عجیب نوک تلے والے جوتوں کو کسی طرح چڑھایا اور چلنے کی کوشش کی۔ کچھ قدم تو وہ اٹھا پائی، مگر اس کے پیر دکھنے لگے۔ اس نے جوتے اتارے اور ان کی ایڑی کے نیچے لگی چونچ کو ایک پتھر سے توڑنے کی کوشش کی، مگر اس کوشش میں جوتے کا تلا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ دونوں اس انجام پر بہت افسردہ ہوئے۔ امیرن نے دلاسا دیتے ہوئے امیریہ کو کہا، بھائی پریشان نہ ہو، ہم موچی چچا سے کہہ کر اسے کسی طرح ٹھیک کروا لیں گے۔ وہ گھر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ایک کچرے کے ڈھیر پر انہیں 2 اور لوگ نظر آئے، ایک بچہ اور ایک اس کا بوڑھا اندھا باپ۔ وہ دونوں کچرے کے ڈھیر پر بیٹھے کچھ کھانے کو کھوج رہے تھے۔ امیرن نے اس بچے کو ایک ادھ کھایا کیلا اور ادھ کھایا نان دیا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ جب وہ بچہ زمین سے کھڑا ہوا تو امیریہ نے دیکھا اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی اور وہ صرف ایک ٹانگ پر ننگے پاؤں کھڑا تھا۔ امیریہ کو اور کچھ نہ سوجھا۔ اس نے فوراً اپنا ایک جوتا اتارا اور اس بچے کو پہنا دیا۔ وہ بچہ اپنے اکلوتے پاؤں میں جوتا دیکھ کر بے انتہا خوش دکھائی دے رہا تھا، اور جب اس نے اپنے اندھے باپ کو بتایا کہ اسے ان انجان دوستوں نے جوتا دیا ہے تو یہ سن کر اس کا باپ بھی خوشی سے مسکرانے لگا۔ اس دوران وہ سب کچرے کے جس ڈھیر پر کھڑے تھے وہاں اچانک ایک تیز موٹر کار آ کر رکی اور زمین پر کھڑا بارش کا کیچڑ ملا پانی ان سب پر جا گرا۔ موٹر کار کی پچھلی سیٹ سے شیشہ نیچے ہوا اور 3 فاسٹ فوڈ کے لفافے کچرے کے ڈھیر پر جا گرے۔ پھر وہ کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ امیرن نے فوراً ان لفافوں کو کھولا۔ اندر ادھ کھائے برگر اور چپس کی اتنی مقدار موجود تھی کہ وہ چاروں پیٹ بھر کر کھا سکتے تھے۔ وہ چاروں ہنس ہنس کر باقیات کھانے لگے۔ تینوں بچے کھانے کے دوران جب بھی اس ایک جوتے کے پاؤں کو دیکھتے، بے پناہ خوشی سے ان کے چہرے چمک اٹھتے۔